بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہاؤ ٹو ریپے ڈیبٹ آف a dead person whom to pay his parents are alive if the parents are alive or younger brother and sister or I can donate it in his name with their permission. ان کا سوال ہے کہ مرحوم کے قرض کو کس طرح سے جو ان پر قرض تھا کس طرح سے ادا کیا جائے. کیا ان کے والدین جو زندہ ان کو دیا جائے یا ان کے چھوٹے بھائی یا بہن کو یا ان کے نام سے ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مقروض مرے ہیں اور ان کے پاس جائیداد ہے تو جائیداد بٹ نہیں سکتی ہے جب تک کہ ان کے قرضوں کو ادا نہ کیا جائے، چاہے قرض مالی میں انسانوں کا قرضہ ہو یا حج ہو. جب یہ دو ادا ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ورثہ میں تقسیم ہوگی میراث. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا نام نہیں بتائیے گا. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے استخارہ دیکھا کہ رشتے کے لیے ایک بار منع آیا تو صدقہ دے کر 7 بار کیا، 2 بار آیا اور 5 بار منع. اگر پھر بھی ہم اس گھر شادی کریں تو کیا صحیح ہے؟ تسبیح والا خود ہی کیا تھا کیونکہ ہم نے 4-5 لوگوں سے مشورہ کیا ہے. اب اگر کرنا ہو تو صدقہ دے کر سکتے ہیں کیا؟ اب بہتر تو یہی ہے کہ جب اتنے مرتبہ 5 مرتبہ منع آ چکا ہے تو نہ کرے، اور اگر کرنا ہی ہے وہی مناسب رشتہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو جیسا کہ آیت اللہ علیہ سستانی نے فرمایا ہے کہ ایک بڑا صدقہ دیں، ایک قربانی کریں جانور کی، اور قربانی کرنے کے بعد سلامتی امام عصر کی، اور پھر اس کے بعد شادی کر لیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر کسی زمین کے بارے میں یہ یقین نہ ہو کہ نجس ہے یا پاک تو اسے کیا مانا جائے گا؟ اگر باتھ روم میں جگہ نجس بھی ہو سکتی ہے لیکن یقین نہیں کہ پاک ہے یا نجس، اگر گیلی ہے اور وہاں ٹاول یا کوئی کپڑا گر جائے تو وہ پاک ہے یا نجس؟ نجس رہے گا، احتیاط کی بنیاد پر وہ نجس ہے. ہمیشہ نجاست کا یقین ہونا چاہیے، لیکن جب انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے تو وہاں عموماً جو ہے امکان ہے نجاست کا، بہتر یہ ہے کہ وہ کپڑا پاک کیا جائے. السلام علیکم. علیکم السلام. مائی نیم از صادق علی جعفری نانوتا. مائی کوشچن ہاؤ ٹو پرے فار مرحوم کے لیے کس طرح سے ہم کو نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ان کی نمازیں قضا ہیں تو قضا کی نیت سے کہ میں فلاں کی طرف سے نماز صبح پڑھ رہا ہوں، نماز فلاں کی طرف سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بس کافی. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے بعد ان کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حیات تھی یا نہیں؟ تھی، زندہ تھی، بہت دنوں تک زندہ رہی ہے. وہ مدینے میں ان کا انتقال ہوا ہے. جی. ریسپیکٹڈ مولانا، لیٹ you know that my granddaughter is too much harassed by her sasuma. She gives her all bad words and always tells her to take divorce and leave the house. My daughter has 2 children. Her parents are also not in Bombay. She remains quiet and tolerate them. Please resolve the problem. ان کا سوال میں ترجمہ کر دوں کہ ان کی جو نواسی یا پوتی جو ہیں، کیونکہ گرینڈ ڈاٹر کا ترجمہ دونوں میں ہو سکتا ہے، یہ بہت ان کی ساس جو بہت ستاتی ہیں. ان کے 2 بچے ہیں اور بار بار وہ طلاق کے لیے کہتی ہیں کہ طلاق دلوا دوں گی میں اپنے بیٹے سے، اور یہ 2 بچوں کی ماں ہیں، اور اس بچی کے ماں باپ بمبئی میں نہیں رہتے ہیں، یہ یہیں رہتی ہے. اس پرابلم کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ خاتون جو طلاق کی دھمکی دے رہی ہیں جی، اور وہ خود اپنی عاقبت کو خراب کر رہی ہیں جی، اور یہ ایذائے مومن حرام ہے. جی، چاہے وہ بمبئی میں ہو یا بمبئی کے باہر ہوں، جس کسی نے بھی کسی کو دھمکی دی یا اس کو ایذا دی، اس کو ستایا. اور ایک چیز ہے، آج جو ان کی زبان چل رہی ہے، جی، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایک اٹیک ہو گیا جی، اور زبان بند ہو گئی تو وہ کیا کرے گی؟ وہی بہو کام آئے گی. جی، بے شک. آج جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ لڑکا میرے قابو میں ہے. اگر پروردگار عالم نے، خدا کرے کہ وہ لڑکا صحت مند رہے، عافیت سے رہے، اس کو اگر مجبور بنا دیا تو یہ کیا کریں گی؟ انسان کو نہ اپنی دولت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ اپنی صحت پر بھروسہ رکھنا، نہ اپنی طاقت و قدرت کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. صدام کتنا قادر تھا، نمرود و فرعون کتنے قادر تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ اور جو لوگ کہ اپنی قدرت کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. لہذا جس کسی نے بھی اس سوال کو بھیجا ہے، میں ان کی ساس سے کہوں گا اب بھی سنبھل جائیں.
ورنہ نہ زیارت کام آئے گی، نہ اس لیے کہ حقوق العباد اللہ کے حق کے اوپر بھی بھاری ہے۔ بے شک۔ پروردگار عالم اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کو جس نے ستایا ہے اللہ اس کو کہے گا پہلے اس سے اس کا معاف اپنا معاملہ صحیح کرو، پھر ہماری طرف آنا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک طویل سوال ہم اپنی خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نائب امام کا، ایک غریب سادات کا۔ تو جو غریب سادات کا حصہ ہوتا ہے اسے ایک سے زیادہ سادات کو دیا جا سکتا ہے، اور اس میں اگر اپنے بھائی بہن بھی شامل ہوں، اور اگر یہ امید ہو کہ بتا کے دینے سے ان کی دل آزاری ہوگی تو بغیر بتائے دیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل دیا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس شرط یہی ہے کہ وہ ان کے نان و نفقہ میں شامل نہ ہوں۔ جی۔ اگر نام و نفقہ میں شامل نہیں تو دے سکتے ہیں۔ ہم علی گڑھ سے سید جان عالم زیدی بول رہے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ اب ون چینل پر 9 بجے کے بعد فلمی گانے شروع ہو جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے؟ یقیناً یہ ایسا نہیں ہوتا یہاں سے، یہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے یا کیا ہے؟ یہ آپ اپنے مقامی جو ادارہ ہے یا جو آپ کے یہاں سیٹ ٹاپ باکس وغیرہ فراہم کرتا ہے ان سے آپ دریافت کیجئے۔ ون چینل سے ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگا، یقین جانیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ دہلی سے نسیمہ۔ میرا پہلا سوال ہے کہ دعا مانگنے کا جو صحیح طریقہ ہو بتائیے کہ دعا قبول ہو۔ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ پہلے صلوات ہونی چاہیے، پھر پروردگار عالم کے نام کو لینا چاہیے، جی۔ پھر اس کے بعد سے اپنی حاجتوں کو نہیں بیان کرے بلکہ مومنین کی حاجتوں کو بیان کرے، اور اس کے بعد سے پھر اپنی حاجت کو رب العزت سے بیان کر کے صلوات پڑھ لے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام علیکم السلام۔ میں نے سنا ہے کہ مرحومین کی قضا ایک روزے کے بدلے 750 گرام گیہوں فدیہ یا کھانے کی چیز دے سکتے ہیں غریب کو، کیا روزے کے بدلے میں مانا جائے گا؟ یہ صحیح ہے؟ اگر تو 750 گرام گیہوں دینے سے غریب مومن کو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیے 2 الگ الگ مسئلے ہیں، ایک ہے قضا اور ایک ہے فدیہ۔ جی۔ تو اگر کسی شخص نے عمدن روزے کو ترک کیا ہے، صحت مند تھا، مسافر بھی نہیں تھا، خود عمدن روزے کو، تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، بلکہ 61۔ ہاں، بلکہ ایک روزہ جو ہے اس کو اس کا یہ قضا بھی۔ تو جو معصومین نے فرمایا ہے کہ عمدن روزے کی قضا کرنے والے کو پے در پے روزے رکھنے پڑیں گے، 1 مہینے رکھنے کے بعد سے پھر اس میں وقفہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آدمی مثلا بیمار ہو گیا ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے یا سفر میں ہے، تو اس کو 750 گرام دینا ہے، ورنہ عمدن اگر کسی شخص نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو 60 روزے کی بھرپائی کرنی پڑے گی، یا پھر جو ہے وہ اسی حساب سے ایک غلام کو آزاد کرے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ایک بندہ مومن نے جماعت کے گھر رہنے کے لیے دیا تھا، جس کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ واپس جماعت کو ہی دینا ہے، بیچنا نہیں ہے، پر حالات تنگی کی وجہ سے وہ گھر 20,000 میں بیچ دیا تھا 1990 میں۔ ایک مومن کو جو ابھی حیات ہے تو یہ قرض کیسے چکائے؟ جماعت کو دے دے یا کیا کرے؟ جماعت سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسی ایگریمنٹ کے اعتبار سے عمل کرے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا ایک اور سوال ہے کہ کیا ہم اپنے مرحوم ماں کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں روز، اور اس کا اجر ان کو کیسے ملے گا؟ پلیز رپلائی۔ نماز مغفرت والدین اور نماز ہدیہ مرحومین کیا ہم روز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو دن میں کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز رپلائی۔ کار خیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، والدین کی نماز میں، والد کی نماز تو خیر یوں بھی واجب بتائی گئی ہے، ماں کی نماز کے لیے بھی بعض فقہا کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، اور ماشاءاللہ ان میں شوق ہے تو یہ اپنی والدہ کی نماز کی قضا بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی کار خیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا مسئلہ ہے کہ میرے دوست مجھ سے 4 لاکھ لیے 3 سال ہو گئے، اب تک دیا نہیں ہے، کوئی نہ دینے کا ارادہ، کیا کریں؟ قرض کا لینا اور قرض کا دینا دونوں اسلامی طریقوں میں سے ہے۔ اگر قرض لے لیا ہے اور نہیں دے رہا ہے، عمدن دے سکتا ہے، جی تو گناہ کر رہا ہے، غاصب کہا جائے گا، جی فعل حرام کر رہا ہے۔ اور اگر نہیں دے سکتا، جیسا ابھی آپ نے بیان فرمایا
کہ ساری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے ڈاواڈول ہو چکی ہے جی کرونا کی وجہ سے، لہذا مہلت دے دینی چاہیے، یا جنہوں نے لیا ہے انہیں قسطوں میں ادا کر دینا چاہیے، بہرحال ادائیگی واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں علی عباس فرام اتر پردیش۔ میرا سوال یہ کہ کوئی انسان اگر پنجگانہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کے لیے کوئی بہترین عمل بتائیے جس سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ بہرحال اس کو پہلے اللہ کی معرفت اور اہل بیت نے قربانیاں دی۔ خود سجدہ سید الشہداء کیا ہے، انسان کو نمازی نہیں بناتا، سبحان اللہ۔ سید الشہداء کا سجدہ ہی نمازی بنا دے گا بے شک۔ کہ انہوں نے کس طرح سے ایک آخری حیات کے لمحے میں بھی سجدہ چھوڑا نہیں۔ جی اگر شیعہ ہے تو امام حسین کا یہ عمل اس کو ہمیشہ نمازی بنا دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ موسٹلی ہر بچہ ریلیجن اپنے ماں باپ سے لیتا ہے اور اپنے ریلیجن کو ہی درست اور صحیح سمجھتا ہے۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے میں بچے کا قصور ہے کہ اگر وہ مذہب حقہ پر نہیں ہے، حق تو اس تک پہنچا نہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیے یہ ایک تفصیلی بحث ہے جی جو اصول کافی میں بھی ہے۔ جی اگر انسان کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جی ہاں ماں باپ اس کے بنا دیتے ہیں، اپنے مذہب پر لاتے ہیں، جی تو اگر باشعور ہے تو ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے۔ بہت سے لوگوں نے تحقیق کی اپنے مذہب کی، جی اور وہ تحقیق کی بنیاد کے اوپر وہ حق مذہب کے اوپر آ گئے۔ تو یہ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جس طرح سے ہر کام میں احتیاط سے کام لیتا ہے، اور بینکوں میں پیسہ رکھنے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ کس بینک میں رکھیں، اسی طرح انسان کو چاہیے زندگی کے مذہبی امور میں بھی اپنی تحقیق کرے۔ آغا اگر اجازت ہو تو آج ایک فون آیا تھا اور درخواست تھی کہ آپ سے سوال کر لوں، اگر مناسب ہو تو بسم جواب اللہ دیجیے۔ بسم اللہ۔ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر ایک خاتون اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے اور اولاد نہیں ہے تو جو میراث ہے شوہر کی وہ کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی میراث، اگر 8واں حصہ جی تو بہرحال اس کو ملتا، جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جی اب اگر اولاد ہوتی تو 8واں حصہ ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس سے زیادہ حصہ ہے، ملے گا اس کو پورا حصہ ملے گا اس کو؟ ہاں ملے بہن گا۔ بھائیوں کا، شوہر کے بہن بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے اس میں؟ شوہر کے بہن بھائیوں کا حصہ اگر کوئی اور وارث نہیں بنتا ہے تو پھر اس کو بھائی بہنوں کو بھی ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا، مگر سب میں یہی ایک شرط ہے کہ ان کے پہلے قرضے سارے، مالی قرضہ بھی ادا ہوگا۔ جی مالیات میں حج بھی آتا ہے جی اور غیر مالیات میں نماز بھی آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ حق کی شناخت کے لیے پلیز کوئی انگلش بک سجیسٹ فرمائیں۔ فرام کینیڈا سوال ہے علی کا۔ آپ دفتر چینل ون سے رجوع کریں، آپ ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے، اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ شاور کے نیچے غسل کے طریقے کی وضاحت فرمائیں۔ شاور چلتا رہتا ہے تو غسل کس اسٹیپ سے کیا جائے؟ شاور، جی اچھا تو اس میں کچھ نہیں ہے، پہلے ایک مرتبہ نیت کر لیں کہ سر کو دھو رہی ہوں اور سر و گردن کو، جی اور پھر اس کے بعد سے وہ پانی تو بہرحال پڑتا ہی رہے گا، جی پھر ایک مرتبہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے داہنے اور اس میں بائیں حصے کو شامل کر لیں، پھر تیسری مرتبہ یہ نیت کر لیں، نیت کے اوپر سب عمل انجام پا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ چونکہ غسل ترتیبی بتا رہا جی ہوں، جی ارتماسی کا حکم الگ ہے۔ الگ ہے۔ جی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جناب خدیجہ الکبریٰ کی تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، مالی حالت گھر کے اعلیٰ رہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد رسول اللہ نے دین کی اشاعت کے لیے بزنس چھوڑ دیا تھا۔ اگر اپنے ایجنٹ سے بزنس جاری رکھتے تو مالی حالت بہتر رہتے اور فاقہ کشی نہ ہوتی، اس کا سبب کیا تھا؟ پلیز آنسر دیجیے۔ ان کو یہ خبر نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت فقیر تھے۔ استغفر اللہ۔ اہل بیت فقیر اور غریب نہیں تھے۔ جی مرحوم علی ابن طاؤس نے جو کتاب لکھی اس میں لکھا کہ ان کی درآمد بہت تھی، اور یہ لوگ اپنی زمینوں کو ناداروں اور غریبوں کو دیتے تھے، احیا کرتے تھے اور دیتے تھے، اونٹوں کو دے دیتے تھے۔ اب اتنے ہی تو تھے امیر کہ 100 اونٹ پکڑ کے ابراہہ لے گیا تھا۔ جی یہ غریبوں کے گھر کی بات ہے، 100 اونٹ رکھنا یہ غریب کی علامت ہے۔ جی تو ان کو خبر نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں غریب تھے، جس کا دادا 100 اونٹ رکھتا ہو جی
اور اس کے گھر میں غربت نہیں تھی. یہ لوگ مقام عطا میں تھے, اس لیے دیتے رہتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جب محاصرہ ہوا ہے تو محاصرے میں جناب ابو طالب اور شیب ابی طالب میں پیغمبر کو نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی اور بنی ہاشم بھی نہیں نکل رہے تھے. جب حج کا زمانہ آتا تھا تو اس میں گھل مل کر کے کچھ اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نان اور نفقہ کے کیا معنی ہیں, پلیز بتائیے. نان و نفقہ کے معنی یہی ہیں کہ بیوی کے تمام اخراجات کو دینا, کھانا پینا, کپڑا, رہائش, یہ سب کا انتظام کرنا. جیسے قرآن کے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھتے ہیں, کیا اس کے لیے بھی وضو میں رہنا ضروری ہے؟ اگر چھو رہے ہیں تو وضو کی ضرورت ہے, اگر موبائل سے پڑھ رہے ہیں تو وضو کی ضرورت نہیں. بہتر ہے وضو کر لیں. بہتر ہے وضو کر لیں یا روبہ قبلہ بیٹھ جائیں, وہ سب بہتر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ایک سوال ہے, اگر دھوکے سے ہم نے فجر کی نماز اذان سے پہلے پڑھ لی تو کیا پھر سے پڑھنی پڑے گی؟ اگر وقت نہیں ہوا ہے اور یہ جگ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دوبارہ نماز پڑھیں. اور یہ غفلت کیسے ہو رہی ہے, کبھی ٹرین کیوں نہیں چھوٹ جاتی؟ آدمی اس وقت تو ہر جگہ کیلنڈر پر اور ٹائم موبائل میں لکھا ہوا ہے, وہ نماز جب بھی پڑھیں تو دیکھ کے پڑھیں کہ آیا وقت آیا یا نہیں آیا. شکریہ آغا. سلام علیکم. سلام. مجھے کوئی ایک بک PDF پہ چاہیے جو کسی نان مسلم کو پڑھنے دے سکتا ہوں اور ایزی وے میں وہ اسلام کو سمجھ پائے. آپ چینل ون سے رجوع کیجئے یا آگا بھی بتائیں گے آگا کیا کرنا چاہیے. بالکل, وہاں پر انگریزی میں کتابیں موجود ہیں, جی وہ مل جائے گی. مل جائے گی. سلام علیکم. سلام. جناب, بہت سارے مولانا تعویذ دیتے ہیں اور ان پر کچھ نہیں لکھا ہوتا, صرف کچھ لائنز ہوتی ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ الگ الگ تعویذوں کی قسمیں ہیں. کچھ تعویذ ہوتے ہیں جس کو عدد کے ہوتے ہیں, کچھ آیت کے ہوتے ہیں. تو عدد اور آیت میں جس نے جو دیا ہے اس کا جواب دے گا کہ اس نے کون سا دیا, عددی دیا ہے یا آیتوں کو دیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حسن علی دہلی سے. مولانا صاحب, میرا سوال ہے کہ وائف اور ہسبینڈ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک ساتھ نماز ادا کر بھی سکتے ہوں تو دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کچھ فاصلے کی ضرورت نہیں ہے, بس بیوی کی سجدگاہ اور شوہر کا کھڑے ہونے کی جگہ میں بس 2-4 انگشت اور ایک بالش کا بھی فاصلہ ہے تو ہو سکتی ہے. خانہ کعبہ میں دیکھ لیجیے نمازیں کیسے ہو رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بہت قرض میں ڈوب گئے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دعا بتا دیجیے. تمہاری میں نے بتایا, اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک, اس کی تسبیح پڑھتے رہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عارف حسین ہے اور میں کارگل لداخ کا رہنے والا ہوں. میرا بیوی مجھ سے یہ کہتی ہے کہ مجھے میری مرضی سے رہنے دو, تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, بیوی کوئی ملازمہ نہیں ہے, نہ قیدی ہے. جی بہرحال مل جل کر کے جیسے دنیا میں شوہر اور بیوی رہتے ہیں, ہم آپ جیسے اس وقت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کی بیوی کو یہ شکوہ اسی لیے ہوا ہے چونکہ انہوں نے بیجا سختیاں کی ہیں. اگر بیجا سختی نہ کرتے تو بیوی یہ مطالبہ نہ کرتی. مطالبہ کرنا بتا رہا ہے کہ یہ بیجا سختی کرتے ہیں. اپنی روش میں تبدیلی لائیں, بیوی ہمیشہ خوش رہے گی. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ کیا بچوں کے جسم, مطلب بچوں نے کچھ پہنا نہ ہو, دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو ٹوٹتا ہے سو جانے سے, وضو ٹوٹتا ہے پیشاب سے, وضو ٹوٹتا ہے پخانے کے وغیرہ کے, اور بقیہ کسی عمل سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جو 6-7 مبتلا پہ وضو بس سو جانا ہے, پیشاب پخانا ہے, اس سے وضو, ریاح کا خارج ہونا ہے, اس سے وضو, احتلام ہو جانا وغیرہ. اور سو رہا ہے تو سونے میں خود ہی وضو چلا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبانہ پروین کا سوال ہے, رانچی جھارکھنڈ سے. میرے بھائی جان کی کیموتھراپی چل رہی ہے, ان کو کینسر ہے, تو کیا کچھ دعا بتا سکتے ہیں؟ بالکل, یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تعالی. جو 12 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے انجیر پر ان کو کھلائیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی, ہم بھوپال سے نسرین اعجاز. میرا پہلا سوال ہے کہ تیجا یعنی سویم مرنے کے 3 دن بعد ہوتا ہے, لیکن آج کل اکثر لوگ دوسرے دن ہی کر لیتے ہیں. مولانا صاحب بتائیے کیا صحیح ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو
جو خواجہ بسم اللہ۔ حضرات ہیں وہ مرنے کے دوسرے دن کر لیتے ہیں، ہم، ہم ہندوستانی جو ہے وہ تیسرے دن کرتے ہیں، جو اگر بدھ کے دن کوئی مر جاتا ہے تو لکھنؤ والے پنجم کرتے ہیں، ایرانی حضرات 7 دن میں کرتے ہیں، تو کیا مذائقہ ہے اس میں؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، جی مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب ضرورت یہ ہے کہ دفن میں لوگ شریک ہوئے، جی انہیں واپس جانا ہے، کسی کی ملازمت ہے، کسی کی مجبوریاں ہیں، لہذا دوسرے دن کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کوئی مذائقہ نہیں، ایصال ثواب تو ہو ہی رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ خمس نہیں نکالتے ان کے نماز روزے وغیرہ قبول ہو جائیں گے کیا؟ برائے مہربانی جواب دیجیے۔ بہرحال لباس مصلی کے لیے شرط ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اگر خمس نہیں نکالتا ہے اور لباس وہ اس کا انہی پیسوں سے ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی اگر نہیں نکالتا تو قضا کر لے اور اپنے لباس کو پاک و پاکیزہ بنائے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے کہ میرے دادا دادی کی ڈیتھ کو ہو چکی ہے اور میرے جو پاپا ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ سادات تھے یا نہیں، تو بہت پوچھ تاچھ کی بتائیں، کسی نے کہا صحیح ہے کسی نے کہا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہیں 5 نسلیں گزر گئیں لیکن کچھ نہیں پتہ چلا، لیکن جو میرے پاپا کے خاندانی بھائی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم سادات سے ہیں، ہمیں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اب بہرحال سہم سعادات نہیں لینا چاہیے، اگر یہ مشکوک ہیں جی تو اصالت البرات جاری کریں گے اور سہم سعادات نہیں لیں گے، بس بقیہ عمل تو جو چاہے کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مائی سیلف حذیفہ علی، میری روزی نہیں لگتی، میں کہیں بھی کام کرتا ہوں 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں کر پاتا ہوں اور روزی کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شادی کر لیں تاکہ روزی بڑھے، جی روزی کا ذریعہ شادی ہے، جی لہذا یہ ڈرے نہیں، شادی کریں بلا جھجک، انشاءاللہ خدا خود فرما رہا ہے کہ ہم تم کو روزی دے دیں گے۔ بہت شکریہ آغا۔ یغنہم اللہ من فضلہ، جی اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سب بولتے ہیں کہ رات کو جھاڑو سے صفائی نہیں کرنی چاہیے، رات کو جھاڑو سے صفائی کرنے سے روزی چلی جاتی، کیا یہ صحیح ہے؟ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، اپنی جانب سے، آپ تمام کی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، علماء حق اور جتنے علماء یہاں تشریف لاتے ہیں سب کو اللہ طول عمر و صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے اور آپ تمام بھی خوش رہیں۔ اس پینڈیمک کے زمانے میں اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوس کا خیال رکھیں، اپنے شہر کا، اپنے معاشرے کا خیال رکھیں اور ہر مرض سے بچنے کی کوشش کریں، دعا کرتے رہیں مومنین کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔